अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको जो है वो लेक्चर भी समझ आ रहे होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो निज़ाम इज़लात के ऊपर है कि इज़लात से क्या मुराद है, यानी मस्कुलर सिस्टम जो है उससे क्या मुराद है कि इसकी बनावट जो है और इसकी इक़साम कितनी है, फ़ेर और अहमियत जो है उस पर नोट लिखें। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि निज़ाम इज़लात से क्या मुराद है, तो ये 2 नंबर का होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं लिखना। उसके बाद आगे से वो इसकी इक़साम पूछेंगे, इसकी बनावट भी सिर्फ पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी इक़साम भी पूछ सकते हैं, फ़ेल अलग से भी पूछ सकते हैं और अहमियत जो है अलग से भी पूछ सकते हैं। अगर इन चारों चीज़ों में से कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो आपने उसमें यही सवाल जो है लिखना है, यही वाला सवाल जो है इसमें आएगा। तो आइए आज अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले है निज़ाम इज़लात। निज़ाम इज़लात क्या है? निज़ाम इज़लात से मुराद ऐसा निज़ाम है जिसके तहत उज़लात जिस्म को हरकत करने के काबिल बनाते हैं। उज़लात है उज़ले की जमा, उज़ला पट्ठे को कहते हैं। उज़लात जल्द के नीचे गोश्त की तहों की सूरत में हड्डियों से पेवस्त नज़र आते हैं। आपकी स्किन के नीचे जो है जो गोश्त नज़र आ रहा होता है वो क्या है? वो उज़लात हैं जो हड्डियों से पेवस्त होते हैं, ठीक है। उज़लात में सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत होती है। अगर अपने बाजू को हम आगे पीछे, ये आपका खुला हाथ है, इसको हम बंद करते हैं फिर खोलते हैं, तो ये किसकी बदौलत हो रहा है? ये मसल्स की बदौलत, ये हमारे उज़लात की बदौलत हरकत कर रहे हैं। हम बंद करते हैं तो हमारे उज़लात सिकुड़ते हैं, हम इसको खोलते हैं तो हमारे उज़लात जो हैं वो लंबे हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। तो यहाँ पर ये गोश्त के बारीक बारीक रेशे होते हैं जिसके ऊपर एक ग़िलाफ़ की झिल्ली जो है उसका ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ होता है। बाज़ पट्टे बड़े मज़बूत और बड़े लंबे होते हैं और बाज़ छोटे और नाजुक होते हैं। हड्डियों और टांगों के उज़लात मज़बूत होते हैं और बड़े होते हैं, जबकि आँख के उज़लात छोटे और नाजुक होते हैं। उज़लात जिस्म को खूबसूरत और मज़बूत बनाते हैं, जिसकी वजह से इंसान रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देता है। हमारे जिस्म का निसफ़ हिस्सा उज़लात पर मुश्तमिल होता है। वर्जिश करने के लिए जो उज़लात हैं वो वर्जिश करने के बाद उज़लात जो हैं वो बड़े खूबसूरत, मज़बूत और ताकतवर बन जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म जो है वो खूबसूरत नज़र आता है। अब है उज़लात की बनावट। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ये मसल्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं? जिस्म के पट्टे उज़लात बेशुमार उज़लाती रेशों फाइबर्स से मिलकर बनते हैं। ये रेशे बहुत ही बारीक होते हैं, ठीक है, जिनको खुर्दबीन के बगैर देखा नहीं जा सकता। बहुत से उज़लाती रेशे मिलकर गुच्छे या बंडल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके ऊपर झिल्ली का एक ग़िलाफ़ होता है। उज़लात खून की शरियानों से खून हासिल करते हैं। शरियानों की बारीक नालियाँ तमाम उज़लात पट्टों में फैली होती हैं। खून का तकरीबन जो है वो 1/4 हिस्सा इन उज़लात में मौजूद होता है। हर उज़लाती रेशे के साथ एक असाबी रेशा भी होता है जिसको नर्व फाइबर कहते हैं। ये दिमाग के अहकामात को उज़लात तक पहुंचाता है। यहाँ मैं आपको मसल्स जो हैं वो दिखा देती हूँ जो कि पूरी बॉडी में आपको नज़र आ रहे हैं। ये उज़लात बारीक बारीक लंबे लंबे जो हैं वो छोटे छोटे, कहीं बारीक हैं, कहीं मोटे, कहीं लंबे, ये रेशे होते हैं, ये उज़लात बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे मसल्स हैं जो कि हमारी हड्डियों के साथ पेवस्त हैं और हमारे जिस्म को एक खूबसूरत शक्ल दिए हुए हैं। अगर देखें उज़लात को हटा दिया जाए जिस्म से, बॉडी से उज़लात को हम हटा देते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? हड्डियों का ढांचा। तो जिस्म को खूबसूरत शक्ल कौन दिए हुए? उज़लात। मसल्स जिस्म को एक खूबसूरत शक्ल देते हैं। आगे है काइंड्स ऑफ मसल्स के उज़लात की इक़साम कौन कौन सी हैं। अरादी उज़लात। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इन उज़लात को हम अपनी मर्ज़ी से हरकत देते हैं। इंसानी जिस्म में इस किस्म के उज़लात की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह बाजू के मसल्स हैं, इसको भी हम अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकते हैं। देखें, आपने को ये पेंसिल है, मैंने उठाई अपनी मर्ज़ी से, मैंने हरकत दी, अपने हाथ अपने फिंगर्स को उठा ली, मैंने रखना चाहिए तो मैंने रख दी, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इस तरह बाजू है तो बाजू को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खोल सकते हैं, कोई चीज़ उठाने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, बाजू की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ارادی عضلات میں آتی ہیں۔ اس طرح بازو کے مسلز کو بھی ہم اپنی مرضی سے حرکت دے سکتے ہیں۔ ان عضلات کی تمام حرکات دماغ اور حرام مغز کے زیر اثر ہوتی ہیں۔ ارادی عضلات ہمارے جسم کا تقریباً نصف حصہ بناتے ہیں۔ ہم دیکھیں ارادی عضلات ہمارے جسم کا کتنے فیصد حصہ بنا رہے ہیں؟ نصف فیصد حصہ بنا رہے ہیں۔ یہ عضلات باریک ریشوں سے مل کر بنتے ہیں۔ یہ ریشے نیلے اور سیاہ دھاریوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی نوٹ کرنے والی ہے، آپ کو شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ ارادی عضلات جو ہیں وہ کس طرح کے ریشوں سے مل کر بنتے ہیں اور ان کا رنگ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ نے جواب دینا ہے کہ باریک ریشوں سے مل کر بنتے ہیں اور ریشے نیلے اور سیاہ دھاریوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دھاری دھار عضلات بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ ارادی عضلات کو کیا کہتے ہیں؟ دھاری دھار عضلات بھی بولا جاتا ہے۔ تو اگر کویسچن آپ کو آتا ہے کہ دھاری دھار عضلات پر نوٹ لکھیں تو آپ نے اس میں ارادی عضلات ہی لکھنا ہے، کیونکہ دھاری دھار عضلات کو ہی ارادی عضلات کہا جاتا ہے۔ ارادی عضلات کی مزید دو اقسام ہیں، نمبر 1 استخوانی عضلات اور نمبر 2 جلدی عضلات۔ تو سب سے پہلے استخوانی عضلات آ جاتے ہیں۔ یہ عضلات انسانی جسم کے اندر ہڈیوں سے جو ہیں وہ منسلک ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو استخوانی عضلات۔ اب ہڈیوں کے ساتھ جو عضلات منسلک ہوتے ہیں ان کو استخوانی عضلات کہا جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کا نام بھی استخوانی عضلات ہے۔ یہ عضلات بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ کیوں مضبوط ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہڈیوں سے پیوست ہوتے ہیں، ہڈیوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ یہ درمیان سے موٹے اور کنارے پتلے، یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ جلدی عضلات پڑھیں گے تب آپ کو جو اس میں ڈیفرنس ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ درمیان سے موٹے اور کناروں سے پتلے استخوانی عضلات کیا ہیں؟ درمیان سے موٹے ہیں اور کناروں سے پتلے ہیں۔ ان کے سرے سفید، مضبوط اور غیر لچکدار نسوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کلیئر؟ اس وجہ سے عضلات ہڈیوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ ٹینڈن نسوں کا جو سرا کسی ساکن ہڈی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ پٹھے کی جڑ کہلاتا ہے۔ جو سرا کسی حرکت کرنے والی ہڈی سے ملا ہوتا ہے وہ پٹھے کا سرا کہلاتا ہے۔ اب ہے جلدی عضلات نمبر 2 پر۔ ایسے عضلات جو جلد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو اپنی سکن کے نیچے جو ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر آپ کی سکن ہے، سکن کے جو اوپر نیچے عضلات ہیں، سکن کے نیچے جو عضلات ہوتے ہیں وہ جلدی عضلات جو جلد سے وابستہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلاً کھوپڑی وغیرہ کے عضلات جلد کی نیچے تہوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ عضلات پتلے اور چپٹے ہوتے ہیں جو آخر میں رباط یا ٹینڈن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہڈیوں سے جڑ جاتے ہیں۔ اب نمبر 2 پر آ گیا غیر ارادی عضلات۔ نام سے ہی ظاہر ہے جو ہماری مرضی کی تابع نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ وہ عضلات ہیں جو ہماری مرضی کی تابع نہیں ہوتے۔ ان عضلات کی حرکات اعصاب کی کنٹرول میں ہی نہیں ہوتی۔ کلیئر؟ ارادی عضلات کی حرکات کس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں؟ ہمارے اعصاب عضلات کی حرکات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں ارادی عضلات۔ لیکن یہاں آپ نوٹ کریں کہ ان عضلات کی حرکات جو ہیں وہ اعصاب کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ خودربین کے ذریعے جو ہے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ان عضلات میں کوئی دھاری نہیں ہوتی، اس لیے ان کو غیر دھاری دار عضلات بھی کہا جاتا ہے۔ ارادی عضلات کو کیا کہا جاتا تھا؟ دھاری دھار، کیونکہ اس میں دھاریاں تھیں، یہاں کوئی دھاری نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو غیر ارادی عضلات جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یا پھر غیر دھاری دار عضلات بھی کہتے ہیں۔ معدہ اور آنتوں کے عضلات خون اور سانس کی نالیاں، مثانہ اور آنکھ کی پتلی کے عضلات شامل ہیں۔ غیر ارادی عضلات عام طور پر چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں۔ اب یہ آگے قلبی عضلات، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس میں ارادی اور غیر ارادی عضلات دونوں آ جائیں گے، دونوں کی خاصیت آئے گی۔ یہ عضلات عجیب خاصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ساخت میں یہ دھاری دار عضلات یعنی کہ ارادی عضلات سے ملتے ہیں، مگر کام کی نوعیت کے لحاظ سے یہ غیر ارادی عضلات جیسے ہوتے ہیں۔ یہ عضلات جو ہیں وہ مرکزی نظام اعصاب کے ماتحت نہیں، بلکہ ان میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ عصبی تحریک کے بغیر بھی متواتر سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں۔ قلبی عضلات طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ انہیں مسلسل کام کرنا پڑتا ہے۔ دل انہی عضلات سے مل کر بنتا ہے، لہٰذا انہیں جو ہے وہ کارڈک مسلس جو ہے وہ کہا جاتا ہے قلبی عضلات۔ اب آپ کو میں بینیفٹس بتاتی ہوں کہ عضلات کے بینیفٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلا اگر آپ دیکھتی ہیں تو انسانی جسم میں حرکت اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسانی باڈی میں جتنی بھی موومنٹ ہے وہ عضلات کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اگر عضلات نہ ہوں تو وہ موومنٹ پھر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تمام کی تمام حرکات جو ہے وہ ہمارے مسلس
کی مرہون منت ہے۔ ہڈیوں کو خطرات سے بچاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر جو ہماری ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس کے اوپر اگر مسلز ہی نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، تو پھر تو ہڈیاں فوراً ٹوٹ جائیں گی۔ تو لہٰذا ہڈیوں کو جو خطرات سے بچاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں وہ مسلز ہیں۔ نمبر 3 ہے جلدی عضلات کی وجہ سے بالوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جو ہمارے جلدی عضلات ہیں، جلدی عضلات کے بارے میں نے آپ کو آگے بتایا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو بالوں میں حرکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ عضلات قامت کو درست اور خوبصورت بناتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ اگر ہمارے جسم میں عضلات کو ہٹا دیا جائے تو نیچے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رہ جائے گا۔ لہذا عضلات کیا کرتے ہیں، جسم کو خوبصورت بناتے ہیں۔ عضلات خوراک کو پہنچانے میں، خوراک کو جو ہے وہ چبانے میں مدد دیتے ہیں۔ عضلات کیا کرتے ہیں، خوراک کو جو ہے وہ باریک باریک کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت جو ہے وہ عضلات کی مرہون منت ہے۔ اس کے بعد ہے سینے کے پھیلنے اور سکڑنے سے سانس میں مدد ملتی ہے۔ عضلات کے سکڑنے اور پھیلنے سے دوران خون کا عمل درست رہتا ہے۔ اگر یہ عضلات نہ ہوں تو پھر جو بلڈ ہے اس کے جو ہے وہ صحیح طریقے سے خون کی سپلائی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ عضلات جسم کو خوبصورت اور سیڈل بناتے ہیں، یعنی کہ عضلات جو ہے اپنی باڈی کو خوبصورت شیپ دیتے ہیں۔ عضلات کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے انسان چست نظر آتا ہے۔ عضلات جو ہیں وہ کھیلوں اور ورزشوں کو عمل جو ہوتا ہے اس کی پروسیس کو آسان بنا دیتے ہیں۔ نمبر 12 پر ہے مضبوط اور طاقتور عضلات کی وجہ سے جسمانی کارکردگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ نظام عضلات سے متعلق تھا۔ یہاں آپ نوٹ کر لیں، نظام عضلات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیجیے، کل ملتے ہیں، ٹیک کیئر۔